أنا العبد الذي جنوبا وصدته الأماني. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب نظام بنایا کہ قربانی جو کرو جانور کی فَكُلُوا مِنْهَا وَاطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اکیلے چٹ نہ کر جاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، غریبوں کی دعوت کرو، اپنے دسترخوان پر بلا کر عزت کے ساتھ کھلاؤ۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، گوشت بانٹ دیا جاتا ہے، اپنے دسترخوان پر نہیں بلایا جاتا، اپنے دسترخوان پر ذرا مالداروں ہی کو بلایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لفظ بولا ہے کھلاؤ، اطعمو، گوشت کی تقسیم کا لفظ نہیں بولا اللہ، اس لیے جو اعلیٰ درجے کا طریقہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ قربانی کا گوشت غیر مسلم پڑوسیوں دوستوں کو بھی دیا جا سکتا ہے اگر وہ پسند کریں تو۔ ایک طرف تو قربانی کی وہ حقیقت جو خاندان ابراہیمی اور اسماعیلی کے تذکرے میں آپ نے سنی، کیا ہے قربانی، اور ایک طرف زیادہ تر مسلمانوں کا آج کے دور میں قربانی کے ساتھ بدسلوکی، کوئی جوڑ ہی نہیں لگتا۔ بڑے بڑے مالدار لوگ بہت قیمتی بکرے لے کر کئی دن پہلے پورے علاقے میں ٹہلاتے ہیں اور گویا ایک مظاہرہ ہوتا ہے کہ ہم کتنے امیر ہیں، کتنا مہنگا بکرا لے کر آئے ہیں۔ کیا تعلق ہے اس تماشے کا خاندان ابراہیمی کی قربانی سے؟ کاش کے لوگوں میں، غریبوں میں جانے کا کی عادت ہوتی۔ میں گیا ہوں بنگال کے ان علاقوں میں، مرشد آباد اور اس کے اور آگے، بیان نہیں کر سکتا آپ سے کہ وہاں کیسی غربت ہے، کیا حالت ہے وہاں۔ اتنا گندے پانی کو وہ لوگ پیتے ہیں، وہاں کوئی واٹر سپلائی نہیں ہے، وہاں کہیں واٹر ورکس نہیں ہے، کچھ نہیں۔ تالاب کا پانی آپ اپنے جانور کو نہیں پلائیں گے، اسی تالاب کا پانی وہ دن رات پیتے ہیں۔ یہ حالت ہے کہ وہاں سے جو ڈیمانڈ آتی ہے، سب سے زیادہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں جب رحمان فاؤنڈیشن کی طرف سے وہاں کوئی کنواں کھود دیا جاتا ہے، بور ویل کرا دیا جاتا ہے۔ اب تک کئی جگہ کرایا جا چکا، آپ ہی لوگوں کے تعاون سے۔ رحمان فاؤنڈیشن کا مقصد ہی ہے کہ زکوٰۃ ہو یا عطیات، یہ کئی جگہ تقسیم ہوں، سب سے زیادہ حق یقیناً غربت اور جہالت میں پھنسے ہوئے ان لاکھوں اور کروڑوں بھائیوں اور بہنوں ان کے بچوں کا ہے۔ آپ یقین کریں گے کہ 6-7 سال کے بچے بیڑی بنا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ ہوش میں آئیے کہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ان علاقوں کے 85% بچے 30-35 سال کی عمر تک پہلے ٹی بی کے مریض ہو کے مر جاتے۔ کیا جواب دیں گے ہم لوگ اللہ کے ہاں؟ لڑکیوں کی شادیوں پر، بیٹوں کی شادیوں پر خرچ کر رہے ہیں لاکھوں، اور کوئی فکر ہی نہیں۔ ابھی آپ خود نہیں جا سکتے تو کوئی تنظیم، کوئی ادارہ جو آپ کی امانت کو وہاں تک پہنچاتا ہے، اس کی آپ تحقیق کر لیجئے، اچھی طرح جانچ پڑتال کر لیجئے کہ وہ امانت صحیح جگہ پہنچی کہ نہیں پہنچی۔ اس کے بعد آپ خود نہیں جا سکتے تو پہنچائیے اس تنظیم کے ذریعے سے۔ اصل تو یہ ہے کہ خود جانا چاہیے۔ زکوٰۃ کا مذاق ہے، مذاق، کہ رمضان میں مدرسوں کے سفیر بیچارے ایک دروازے پر جا کر بھیک مانگ رہے ہیں، ان میں شیخ الحدیث بھی ہیں، ان میں بخاری مسلم پڑھانے والے بھی ہیں، اور وہ دروازے پر کھڑے ہیں اور سیٹھ صاحب کہہ رہے ہیں کل آئیے گا، شام کو آئیے گا۔ اب رمضان کے روزے میں علماء اور ائمہ اور حفاظ وہ سیٹھ صاحبوں کے دروازوں پر بیکاریوں کی طرح بھیک مانگ رہے ہیں، اور سیٹھ صاحب بڑی مشکل سے یہ کہتے ہیں کہ پچھلے سال کی رسید دکھائیے۔ ذلیل کرنے کے بعد کہتے ہیں پچھلے سال 200 دیے تھے میں نے، اس سال سے میرا کاروبار کمزور پڑ گیا تو میں 100 ہی روپے دوں گا زکوٰۃ کے۔ یہ زکوٰۃ کا طریقہ ہے؟ زکوٰۃ خود لے کر نکلنا اور غریبوں کو تلاش کرنا اور اس طرح دینا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اس غریب کی عزت نفس کو ٹھیس نہ لگے۔ حضرت عائشہ اپنے بھانجے حضرت عروہ سے کہتی ہیں، عروہ ذرا ایک میرا کام کر دو۔ جی خالہ جان، یہ کچھ درہم دینار لو اور فلاں صاحب کے گھر پہنچا دو۔ جی بہت اچھا، مگر ایک بات کا خیال رکھنا، ان کے ہاتھ میں مت دینا، وہ جی چٹائی پر لیٹے ہوں اسی پر رکھ دینا، اور بتانا مت کہ کس نے بھیجا ہے، نام مت لینا میرا، اور سلام بھی مت کہنا میرا، اور کہیں دعا کی درخواست مت کر دینا، کچھ مت کر، بس جا کے دے کے چلے جاؤ۔ حضرت عروہ واپس آ کے پوچھتے ہیں، خالہ جان پہلے تو میں نے کچھ پوچھا نہیں، اس لیے کہ بڑے کے حکم کے بعد عمل کرنے سے پہلے کچھ پوچھنا یہ بے ادبی۔
اب جیسا آپ نے کہا تھا میں کر کے آ گیا، اب آپ بتا دیجئے کہ یہ آپ نے کیا کہا، ہاتھ میں مت دینا، سلام مت کرنا، دعا کی درخواست بھی مت کرنا، میری طرف سے سلام مت پہنچانا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا عروہ دیکھو ہاتھ میں تم دیتے تو ان کا ہاتھ نیچے ہوتا اور تمہارا ہاتھ اوپر ہوتا، ہو سکتا ہے ان کا دل ٹوٹ جاتا کہ اللہ میرا ہاتھ کب تک نیچے رہے گا، کب تک میں یہ ذلت برداشت کروں گا، اس لیے میں نے کہا تھا کہ ہاتھ میں مت دے۔ اگر میں سلام کہلواتی تو اس کا مطلب یہ ہوا وہ وعلیکم السلام کہتے ہیں، تو میں اپنی نیکی کا کچھ بدلہ ان سے بھی لیتی۔ میں تو چاہتی ہوں کہ میری نیکی کا بدلہ میں صرف اللہ سے لوں۔ کسی کی مدد کرنے اور زکوٰۃ و صدقات کے یہ آداب ہیں، ذلیل کر دیا مسلمانوں نے، مذاق اڑایا ہے زکوٰۃ کا۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے جب رمضان میں مدارس کے سفراء کو ٹھوکریں کھاتے ہوئے دیکھتے۔ اسلام کو بدنام کرنے میں مسلمانوں سے آگے کوئی نہیں ہے، غیر مسلم مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں اور مسلمان اسلام پر ظلم کر رہا ہے۔ تو دکھ دل کی وجہ سے میں نے اتنی بات کہہ دی۔ جب یہ بات اتنی چھڑی، رحمان فاؤنڈیشن کا کام شروع ہی کیوں ہوا تھا؟ میں کیا بتاؤں آپ کو، لوگوں کی امانتوں کو لینا یہ کوئی آسان کام ہے؟ امانت دینے والا تو اجر پا لیتا ہے، لیکن آپ نے جس کو امانت دی کہ پہنچاؤ مستحقین تک، پہنچاؤ بیواؤں اور یتیم بچوں تک، اس کے گلے میں تو آپ نے توق ڈال دیا۔ لیکن شاید آپ نے نام سنا ہو عارف باللہ حضرت مولانا قاری صدیق صاحب، اللہ ان کے درجے بلند کرے، مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اپنی وفات سے 2-3 سال پہلے تک جب بھی مجھ سے ملاقات ہوتی تھی، بلا مبالغہ میں کہہ رہا ہوں، وہ میرا ہاتھ پکڑ کے کہتے تھے مولانا آپ زکوٰۃ کا اجتماعی نظام قائم کیجیے، بہت برا حال ہے امت کا۔ کیونکہ وہ اللہ کا بندہ ایسا تھا کہ امیر اس کے پیچھے بھاگتے تھے اور وہ غریبوں کو ڈھونڈتا تھا۔ میں نے غریبوں کا ایسا خیال کرنے والا بڑا بزرگ کوئی نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ آج میں سناتا ہوں کہ جب وہ سنگین بیماری میں اسپتال میں داخل تھے، برا حال تھا، کانپور میں ایک اسپتال میں داخل تھے، میں ان کی عیادت کے لیے لکھنؤ سے کانپور گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کو اندر اطلاع ہو، میں باہر سے ہی حالت پوچھ کے ان کے صاحبزادگان سے واپس جانا چاہتا تھا، مگر انہوں نے اندر اطلاع کر دی۔ حضرت نے مجھے بلوا لیا، حالت بہت نازک تھی، شاید ایک ہاتھ سے خون چڑھ رہا تھا اور ایک ہاتھ سے کوئی دوا، اس حالت میں تھے۔ اس حالت میں حضرت قاری صدیق صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اس حالت میں کہا کہ مولانا زکوٰۃ کا اجتماعی نظام قائم کیجئے، اور اس وقت ایک جملہ کہا، آپ کو نہیں معلوم ہماری بہنیں زنا کر کے بچوں کو پال لیں، عزت کا سودا کر کے بچوں کو پال لیں۔ میں نے اسی وقت حضرت سے کہا حضرت بس آپ دعا فرما دیجئے، اب میں کروں گا۔ بس اس کے بعد فوراً رحمان فاؤنڈیشن کا نظام حضرت والد صاحب کے مشورے اور اجازت سے قائم کیا۔ حضرت والد صاحب نے پہلا چندہ، پہلا امانت غریبوں تک پہنچانے کی 500 روپے اپنے بٹوے سے نکال کر خود دی، اور اس کا افتتاح حضرت قاری صدیق صاحب نے خود کیا اسپتال سے آنے کے بعد۔ یہ ہے رحمان فاؤنڈیشن۔ پوری امت کو چاہیے کہ وہ اجتماعی طور پر ایک دوسرے کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ روزانہ اپنے 2-2, 4-4, 5-5 روپے نکال کے جمع کرو، اپنے بچوں کو عادت ڈلواؤ۔ چاکلیٹ پہ کتنے پیسے خرچ کرتے ہو، آئس کریم پہ کتنے پیسے خرچ کرتے ہو؟ تمہارے بچے ونیلا آئس کریم کھائیں اور وہاں بچوں کو 4 دن کھانے کو نہ ملے۔ اللہ نے عید الفطر میں بھی صدقہ فطر پہلے ادا کرنے کا حکم دیا۔ اللہ نے قربانی عید الاضحیٰ میں بھی قربانی کا گوشت غریبوں کو خوب کھلانے کا حکم دیا۔ اللہ ہم کو اسلام کی حقیقت سمجھا دیں اور صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔